بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کو مزید طلباء، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے آپ لوگوں کو مکالمے پر سمجھانے کی کوشش میں ہے کہ وہ آپ کیسے لکھیں گے، کیسے آپ نے اس کو سیکھنا ہے۔ تو آپ کی توجہ لیکچر کی طرف ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا ہے کہ آج گرامر کے کام میں ہم نے مکالمہ نویسی یا ڈائلاگ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، کس طرح لکھنا ہے، اس میں چیدہ چیزیں اصول کو اپنا کر اس مکالمے کو ہم نے لکھنا ہے، تحریر کرنا ہے۔ لہٰذا آپ کی توجہ آپ کے لیکچر کی طرف ہو۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مکالمہ کا مطلب ہے ہم کلام ہونا، یعنی گفتگو کرنا۔ اصطلاحاً دو افراد کے مابین بات چیت کرنے کو مکالمہ کہتے ہیں۔ اصولی طور پر بات چیت یا مکالمہ صرف انسانوں ہی کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ تو ایک ضروری بات ہے کہ باتیں صرف انسان ہی کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان کبھی بے تکلف دوست ہوتے ہیں، کبھی ماں باپ یا باپ بیٹا، کبھی استاد اور شاگرد، کبھی بھائی اور بہن، تو کبھی میاں بیوی۔ ان جوڑوں کے مابین بات کرنے کو مکالمہ کہتے ہیں یا ڈائلاگ کہتے ہیں۔ اور مکالمہ کرنے والے جوڑے ہر طرح سے ہو سکتے ہیں، بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان سب کی آپس میں بات چیت بھی موقع و محل اور موضوع کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، یعنی ان کی آپس کی بات چیت جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوگی موقع اور محل کی مناسبت سے۔ اگر وہ گھر میں ہے تو گھر کی بات ہوگی، اگر وہ بازار میں ہے تو بازار کی مناسبت سے بات ہوگی، اگر وہ کسی فنکشن میں ہے، کسی تقریب میں ہے، کسی شادی میں ہے، کسی غمی میں ہے، تو اس موقع محل کی مناسبت سے ان انسانوں کے آپس کی باتوں کو مکالمہ کہیں گے اور ان کی اس چیز کا اس پر اثر ہوگا، موقع اور محل کا اثر ہوگا۔ لہٰذا مثلا دو دوستوں کے مابین نماز پنجگانہ پر مکالمہ میں سب سے پہلے پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ یا حالت، سچویشن جس کو کہتے ہیں، کا مختصر ذکر ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ لوگ دو دوستوں کے مابین نماز پنجگانہ پر مکالمہ لکھنے والے ہو، تو اس مناسبت سے بیک گراؤنڈ میں کیا ہوگا؟ مسجد ہوگی، صحیح ہے، پس منظر میں مسجد کا ماحول ہوگا۔ اسی طرح سچویشن کیا ہوگی؟ یا تو ایک دوست وضو کر رہا ہوگا، دوسرا دوست بغیر وضو کے مسجد داخل ہوگا، یا ایک دوست ٹوپی پہن کے آیا ہوگا، دوسرا دوست بغیر ٹوپی کے نماز کے لیے جا رہا ہوگا۔ تو سچویشن کا مختصر ذکر ضروری ہے۔ جیسے مسجد میں دو دوستوں کی ملاقات، اس کے بعد دونوں میں دعا و سلام یا سلام و دعا کا تبادلہ، ایک دوست کا بغیر ٹوپی کے مسجد آنا، دوسرے دوست کا سمجھانا وغیرہ، ایسی سچویشن یا ایسی بیک گراؤنڈ ہوگی۔ غیر ضروری طوالت سے پرہیز کرنا، یعنی غیر ضروری لمبائی، ڈائلاگ کی لمبائی، مکالموں کی لمبائی سے ذرا پرہیز کرنا۔ اتنے لمبے چوڑے مکالمے نہیں لکھنا کہ بندے کو بوریت محسوس ہو پڑھنے والا یا اس کو کوفت محسوس ہو۔ اسی طرح مکالمے کی ایک اہم بات یا اہم بات یعنی جذبات کو بریکٹ میں بند کرنا۔ باتیں کرتے ہیں تو وہ جب دو بندے باتیں کرتے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ تو اپنے ایکسپریشنز یا تاثرات اپنے فیس سے یا اپنے باڈی لینگویج سے دے دیتے ہیں، لیکن اگر ہم تحریر میں وہ چیز لاتے ہیں تو اس کو وہ جذبات، وہ تاثرات وہ کیسے ہمیں بتائیں گے؟ تو اس تاثرات کو ہم نے بریکٹ میں بند کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہی علی نے بکر کو بازار میں سگریٹ نوشی پر دیکھا تو وہ غصے سے سرخ ہو گیا، یا جیسے ہی بکر نے سگریٹ سلگایا اور منہ میں لیا تو اس نے لاپرواہی سے اس کے 2-3 کش لے کر دھواں چھوڑا، یا جیسے ہی علی نے بکر کو مسجد میں دیکھا تو اس کی خوشی سے آنکھیں چمکنے لگی۔
تو اس طرح اس کو وہ جذبات کو وہ ایکسپریشنز کو بریکٹ میں ہم نے بند کرنا ہے۔ مکالمے کے خاتمے پر دونوں دوستوں کا مثبت بات پر متفق ہونا، یعنی مکالمہ لکھ رہے ہیں نماز پنجگانہ کے متعلق، تو دونوں کا آپس میں بحث تکرار ہوتی ہے، آخر میں دونوں دوستوں کا ایک ہی مثبت بات پر، پازیٹیو بات پر متفق ہونا کہ ہاں بھائی تو صحیح کہہ رہا ہے، میری غلطی تھی، لہٰذا آئندہ میں کوشش کروں گا کہ بغیر ٹوپی کے مسجد نہ آؤں۔ اور ایک دوسرے سے رخصت ہو جانا، سلام و دعا کرنا اور ایک دوسرے سے رخصت ہو جانا۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے آپ لوگوں نے اس مختصر سے ڈائلاگ یا مکالمہ نویسی کا جو ہم نے طریقہ آپ کو سمجھایا، آپ نے سمجھا ہوگا، آپ نے سیکھا ہوگا۔ نمونے کے طور پر آپ گھر میں گھر کا کام بھی آپ کو میں دے رہا ہوں، دو دوستوں کے درمیان یا مابین نماز پنجگانہ پر مکالمہ۔ خوبصورت خوش خط لکھ لیجئے، مختصر اس کے ڈائلاگز ہو، اس میں ایکسپریشنز ہو، یعنی اس میں تاثرات اور جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کا ذکر آپ نے کرنا ہے، اس کی تصویر نکال کر آپ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں، جہاں پہ خامی ہو، کمی ہو، انشاءاللہ ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، والسلام۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔